دجال ہم نے پہلے پڑھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں، پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام ہی کیوں، وائی اسلام، اسلام کی حقانیت کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں پڑھا، اور یہ چند ایک جو شروع کی کلاسز تھیں اس کا میرا پرپس تھا کہ آپ لوگوں کو ذرا کانفیڈنس ملے الحمدللہ کہ دین اسلام واقعی ہی ایک سچا دین ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ بہت ریشنل پہ کھڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اب ایک دم سے ہم اس ٹاپک پر اس لیے جمپ کیے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ باور کرانا چاہتا ہوں، اس کی امپورٹنس، اس طرح کے حلقات، اس طرح کی کلاسز اور ایک دینی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنے کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ون آف دا سولوشنز ٹو بی سیف فرام فتنہ دجال از ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود پیپل جو کہ ریلیجس مائنڈڈ ہیں، اینڈ ٹو جوائن سچ آرگنائزیشنز الحمدللہ جو اصحاب کہف ماڈل ہے، ٹو اسٹے ٹوگیدر، ٹو اسٹک ٹوگیدر، ٹو کیپ کمنگ ان سچ گیدرنگس تاکہ آپ ڈائیورٹ نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میری کیلکولیشن ہے اور اس کے مطابق جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے، یو کین ڈس ایگری بٹ دس از مائی کیلکولیشن، کہ آخر الزماں کا جو دور ہے، آخر الزماں کے دور میں کچھ چین آف ایونٹس ہیں وچ اسٹارٹ فرام امام مہدی، مطلب اگر میجر سائنس کی بات کروں، پھر دجال، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دعوت الارض، سو آن اینڈ سو فورتھ، 10 سائنز ہیں، بگ سائن۔ اس سے پہلے کے جو پری مہدی ایونٹس ہیں آخر الزماں کے حوالے سے، جس میں بہت ایویڈنٹلی مائنر سائنس پورے ہو چکے ہیں، مطلب اس پہ تو کوئی بھی اسکالر اب ڈس ایگری نہیں کرتے، بلکہ ہر اسکالر کا یہ ماننا ہے کہ مائنر سائنس تو اس طرح پورے ہو چکے ہیں، اس طرح عیاں ہو چکے ہیں کہ اس سے ڈس ایگری کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب مائنر سائنس کے بعد ہمیں کچھ ایسے سائنس دیکھنے کو مل رہے ہیں پری مہدی ٹائمز کے، جو کلیئرلی حدیث میں مینشنڈ ہے، جیسے جیروسلم میں آبادی، کس کی آبادی؟ جوئش سیٹلمنٹ دوبارہ سے۔ اسی طرح مدینہ کی ویرانگی، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح الجامع میں حدیث ہے کہ جیروسلم کی آبادی مدینہ کی ویرانگی ہوگی۔ اب مدینہ کی ویرانگی بہت سے اسکالرز اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ اسپرٹ جس پہ مدینہ قائم ہوا تھا، وہ اسپرٹ مسلمانوں میں نہیں رہے گا، اور مدینہ پہ اگر اس کو گریٹر کانٹیکس میں دیکھا جائے تو گریٹر اسرائیل جب وہ بنائیں گے، جس کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کا انہوں نے شروع کر دیا ہے پورا ایک پلان، تو جب وہ گریٹر اسرائیل کو ایکسپینڈ کرتے کرتے مدینہ تک جائیں گے تو یہ اس سے مراد ہے، یہ بھی کچھ اسکالرز کی انٹرپریٹیشن ہے کہ مدینہ تک وہ جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کچھ وارز کا بھی ذکر ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں شام کے علاقے میں، خصوصاً شام، یمن اور عراق، یہ 3 علاقوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب ان 3 علاقوں میں، حدیث کے کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو، ایگزیکٹ الفاظ نہیں، یہ 3 علاقے بار بار مینشنڈ ہیں کہ عراق میں، شام میں، یمن میں بدامنی دیکھو گے تم، اسپیشلی شام کے علاقے میں خانہ جنگی دیکھو گے تم، سینکشنز لگتے دیکھو گے۔ سینکشنز کے الفاظ ہیں کہ رومن سینکشنز لگائیں گے، رومنز آج کے آپ کو پتہ ہے پھر جو ویسٹرن پاورز ہیں، نیٹو بھی کہہ سکتے ہیں جسے، وہ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں ان علاقوں پہ۔ تو بہت زیادہ عیاں ہیں یہ پری مہدی ٹائمز کے جو سائنز ہیں وہ بھی۔ تو میری کیلکولیشن کے مطابق آپ کی جو جنریشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جنریشن ہے آنے والے ٹائمز میں، اور آپ لوگ اور ہم لوگ الحمدللہ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں اس حوالے سے۔ یعنی یہ وہ دور چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین، اکارڈنگ ٹو می، جتنی میں نے اسکالر سے بھی ڈسکشن کی ہے، ان کی بھی باتیں سمجھی ہیں اسکالرس کی، یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن اور منافق کو الگ کرے گا، اور آگے جا کے تو مزید اس کا کٹھن ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ جو غزہ کا ایشو ہے اس کو لے کر آپ کے سامنے ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنی آواز بلند کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ جسٹ ٹو انکریج یو گائز کہ الحمدللہ یو آر دا پیپل جو اس روڈ میں کچھ کنکریاں ڈال سکتے ہیں، دا روڈ ٹو مہدی، امام مہدی کی جو روڈ بنے گی، جو بننا شروع ہو گئی ہے اور جو بن رہی ہے، اس میں آپ بہت کچھ انپٹ انشاءاللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ آگے کا جو دور ہے وہ بہت کٹھن آنے والا ہے، اور پناہ مانگنی چاہیے، آسانی مانگنی چاہیے۔ پری مہدی ٹائمز میں وارز بھی ہیں، اور وہ بہت بگ وارز ہیں، اور اس میں خصوصاً عربز کا ذکر آتا ہے کہ بہت مار پڑنے والی ہے، عربز کو بہت مار پڑنے والی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ ایسے سائنز آ جائیں کہ امام مہدی آ جائیں اور دجال کا خروج ہو جائے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آ جائے گا پھر تمہارا ایمان تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والا، یعنی دجال سے پہلے پہلے گڈ ڈیڈز کر لو، دجال سے پہلے پہلے ایمان کو بلڈ کر لو، اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کوئی کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں تو پھر وہ کوئی خاص اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو، حدیث میں یہ مینشن ہے کہ 3 چیزوں سے پہلے اپنی فیتھ پہ کام کر لو، ان میں سے ایک دجال ہے، کہ دجال کے ظہور سے پہلے۔ تو دیکھیں الحمدللہ ہم اس سیٹنگ میں ہیں کہ اگر ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام بھی بہت لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امت کا ریوائول وہ ہمارے دور میں شروع ہوگا، اور شروع ہو گیا ہے۔ غزہ کا جو ایونٹ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن اس میں سے بہت خیر بھی نکلی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی ایونٹ ایسا ہوتا ہے شر بھی ہوتا ہے اس میں اور خیر بھی ہوتی ہے، تو خیر کا پہلو آپ کے سامنے ہے۔ یوتھ میں اب ایک اویئرنیس دیکھ رہا ہوں، یوتھ میں ایک شوق دیکھ رہا ہوں دین اسلام کو سمجھنے کا، یوتھ میں امہ کا کنسیپٹ ریوائیو ہوتے دیکھ رہا ہوں، یوتھ میں سسٹم، اسلام ایز اے سسٹم، یہ بات چھڑ گئی ہے۔ یوتھ میں وہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم پریکٹسنگ مسلمان بنیں، اسلام کے ریوائیول میں کچھ رول پلے کریں، تو یہ بہت خوشائن بات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سیٹنگ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے کہ اللہ تعالیٰ امت کے ریوائیول میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انکلوڈ بھی کریں اور اس حوالے سے ہم رول بھی پلے کریں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ ٹاپک بہت فیسینیٹ کرتا ہے یوتھ کو، اور اس پہ بہت مزہ بھی آتا ہے بات کرنے میں، بیکاز اٹس سچ اے ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت سی تھیوریز، کانسپریسیز بھی، انٹرپریٹیشنز ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک ڈوپامین ملتی ہے، اس لیے یوتھ اس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں واضح کر دوں اس بات کو کہ دیکھیں ہم اس ٹاپک کو اس لیے نہ ڈسکس کریں کہ چسکا لینے کے لیے یا کوئی انٹرسٹنگ چیز بنا کر میں اس کو پیش کروں آپ کے سامنے، بلکہ ہم اسی اپروچ سے چلیں جس سے ہمارے اسلاف چلا کرتے تھے کہ وائی ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ٹاپکس ان دا فرسٹ پلیس۔ مائنر سائنس، میجر سائنس، دجال، اس کے بارے میں بات کیوں ہونی چاہیے؟ ہمارے اسلاف کی کیا اپروچ تھی؟ ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز گزرے ہیں تو وہ یہ اپروچ تھی۔ القرطبی کہتے ہیں The wisdom in the science preceding the hour is to inform people about them, to awaken them from their negligence, and to encourage them to take precaution with repentance and renewed devotion, such that they will not be caught off guard and be unable to make up for their shortcomings. القرطبی کہتے ہیں، امام القرطبی، کہ ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو جگایا جائے اور ان کو ویک اپ کال دی جائے، اور ان کو اس بات کی جو ہے وہ انکریجمنٹ کی جائے کہ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ تو ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن سنی اور سن کر گھر چلے گئے اور اس کے بعد ریسرچ کرتے رہے الومیناٹی پہ، فری میسن پہ، دجال پہ اور سیٹینک سمبلز پہ، اور عمل میں کوئی چینج نہیں آ رہی۔ تو دس از ناٹ دی پرپز، رائٹ؟ اس کے علاوہ یہ بہت زبردست ابن حجر، ہمارے ون آف دا گریٹ پائس پریڈیسیسر، کہتے ہیں The wisdom in the science preceding the hour is that it will alert the heedless and encourage them to repent and prepare. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سائنس کیوں بتائے، اتنا کیوں ڈرایا؟ اس لیے کہ اس کے قریب کے جو لوگ ہوں گے وہ ایک دم جاگ جائیں اور وہ اپنے ایکشنز کو ریوزٹ کریں۔ جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہی سیڈ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا what have you prepared for it؟ کتنا خوبصورت جواب ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ تو چلو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن اگر تمہیں موت آ گئی تمہاری قیامت تو شروع ہے، رائٹ؟ ڈیتھ آ گئی تو قیامت تو شروع ہو گئی اس بندے کی، قبر شروع ہو گئی، برزخ شروع ہو گیا، اور پھر قیامت بھی شروع ہو گئی ایک قسم کی۔ تو بہرحال یہ ہے مین پرپز۔ اسی طرح الاعلائی he writes, the purpose of these reports is to encourage initiative in performing good deeds before our end and to make the most of our time before disaster strikes. ایک دور تھا میرا جی آئی کے کا، جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، ارائیول کسی نے دیکھی ہے؟ ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی پرانے دور میں، دی ارائیولز کے نام سے، میرے خیال آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ تو اس نے ایک دم سب کو بڑا شیک کر دیا تھا یوتھ نے۔ وہ پہلی بار فری میسنری پہ اور جو دجالک کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، سائنس، سمبلز اور میوزک کا کیا تعلق ہے فتنہ دجال سے، اس کے اوپر پوری سیریز بنی تھی۔ تو یقین کریں کہ اس نے بڑا تہلکہ یوتھ میں مچایا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی، 2009-2008 کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ سیریز بہت فیمس ہوئی تھی، اٹ ٹک دی انٹرنیٹ بائی اسٹارم، اٹ ٹک دا یوٹیوب بائی اسٹارم۔
تو مجھے یاد ہے کہ اس سیریز کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا، although اس میں بہت سی چیزیں بڑی کنٹروورشل اور کانسپیریسی تھیوریز بھی تھیں، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ بہت سے نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا تھا کہ they actually started to think and critically analyze everything around them, or many of them actually left Hollywood and music industry and so on and so forth. اور ظاہر ہے کہ many of them I saw کہ they took an initiative to start performing good deeds. تو یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر تو یہ اچیو ہو رہا ہے نا ان ٹاپک سے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر یہ ٹاپک صرف جو ہے نا وہ ذہن کا ایک چسکا ہے اور بس سنی جاؤ اور ریسرچ کیے جاؤ اور اینڈ میں رزلٹ کوئی نہ نکلے، کوئی عمل نہ آئے، تو پھر یہ ٹاپکس ٹو بی آنیسٹ کوئی فائدے مند نہیں ہے. تو ہم اسی اپروچ کے ساتھ چلیں گے کہ ہم موٹیویشن لیں کہ فتنہ دجال بہت سویئر فتنہ ہے اور اس سے بچنا کیسے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے اپنے